فرما دیجیے ان سے کہیے غیر اللہ یا ولی اللہ، کیا اللہ کی ماں سوا کسی اور کو رحمان حالانکہ وہی ہے، تمام چیزوں کا رب ہے، تمہارا بھی وہی رب ہے، میرا بھی وہی رب ہے، اور جن معبودوں کو رب مانا جاتا ہے ان کا بھی تو وہی رب ہے۔ لہٰذا ہم کسی غیر کو کیسے رب مانے؟ بھلا حسب کل نفس بما علیہ ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، وہی اللہ ہے جس نے تم کو زمین کا وارث بنایا، زمین کا خلیفہ بنایا۔ یخلق بعضکم بعضا، یہ ایک مرتا ہے اور بیٹا اس کا وارث بن جاتا ہے، یہ گیا تو پھر اس کا بیٹا، وہ گیا تو اس کا بیٹا، یہ کے بعد ایک قوم کے بعد ایک قوم بارش بنا کرتی ہے، زمین بھی رہتی ہے، زمین کی مٹی بدلتی رہتی ہے۔ رفع بعضکم فوق بعض درجات، اللہ نے سب انسانوں کو برابر برابر نہیں پیدا کیا ہے، تمام انبیاء کو برابر پیدا نہیں کیا ہے، تمام صحابہ کو برابر بنایا نہیں ہے، تمام اہل علم کو اللہ نے برابر نہیں بنایا۔ فوق کل ذی علم علیم، حسن میں اور جمال میں ایک دوسرے سے جو بڑھ رہتے ہیں، مال میں اور دولت میں کوئی دوسرے سے بڑھا ہوا ہے، عزت اور مرتبے میں اور حکومت میں اور اقتدار میں کوئی دوسرے کے مقابلے میں بڑھا ہوا ہے، نیکی اور تقوی میں بعض دوسروں کے مقابلے میں فوقیت دے جاتے ہیں۔ یہ فرق مراتب اللہ نے کیوں رکھا ہے؟ لیبلوکم فیما آتاکم، کہ جو تمہیں اللہ نے دیا ہے، جمال دیا ہے، مال دیا ہے، اعزاز دیا ہے اور جاہ مرتبہ دیا ہے، ان ساری نعمتوں کا یہ آدمی شکر ادا کرتا ہے۔ یا کسی کو کم دیا ہے تو وہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہتا ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ تمہارے صبر کو اور تمہارے شکر کو آزماتا ہے کہ اللہ کے فیصلوں پر کون راضی ہوتا ہے اور اللہ کی کون کس قدر عبادت کرتا ہے۔ لِيَظْهَرَ الْمُطِيعُ مِنْكُمُ الْعَاصِيَ، تاکہ امتحان لے کر کے دونوں کے درمیان اللہ تعالیٰ تمیز قائم کر دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جو غرض ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کون زیادہ عبادت کرتا ہے، کون کرتا ہے اور کون سرے سے نہیں کرتا ہے۔ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ لِمَنْ عَصَىٰ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ سورۃ الأعراف مکیہ، یہ سورۃ مکی ہے سوائے مسئلہ اہل قریہ سے لے کر کے کل 8 آیتیں کی آیت کی ابتدائی 5 آیتیں، میاتان وخمسن، 205 آیتیں ہیں یا 206 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد، اللہ اعلم بمرادہ بذلک، ھذا کتاب انزل الیک، کتاب موصوف انزل الیک، صفت موصوف صفت مل کر کے خبر بنے گی اور اس کا مبتدا مقدر ماننا چاہیے۔ ھذا کی صورت میں یہ ایک ایسی کتاب ہے جو تمہیں دی گئی، فلا یکن فی صدرک حرج، لہٰذا یہ پیغمبر اس کتاب میں اگر یہ حکم دیا گیا ہے تو بلغ ما انزل الیک، اس طرح کے احکام کی وجہ سے تمہیں تنگی نہیں ہونا چاہیے اور اس بارے نبوت کو ادا کرنے میں تمہیں تنگی محسوس نہیں کرنا چاہیے، اس کو بوجھ نہیں محسوس کرنا چاہیے اور زیادہ فکر مند نہیں رہنا چاہیے کہ کیسے اللہ تعالیٰ کا حق ادا ہوگا اور کیسے پوری تبلیغ اور کیسے پوری اشاعت دین کا کام ہوگا۔ پر اللہ تعالیٰ کے بارے نبوت کو اور اللہ کی طرف سے آئے ہوئے رسالات کو اور احکامات کو بندگان خدا تک میں کس طرح پہنچاؤں گا، اس سے خود آپ چھوڑ دیجیے، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ لا یکن فی صدرک حرج منہ ان تبلغ المخافۃ ان تکذب، ہم تو جائیں گے لوگوں کے پاس، پہنچائیں گے، ہم تفہیم کا کام کریں گے، شرک معاصی کی ہم برائی بیان کریں گے، مگر جیسا کہ عام طور پر لوگوں کا مزاج یہی ہے کہ یہ ہمارے دشمن ہو جائیں گے، ہماری تہذیب کی استہزاء ہوگا، پھر کیسے ہم جئیں گے وغیرہ، یہ سب دل سے نکال دیجیے، یہ تو ہونا ہے، یہ تنزلہ۔ اور اگر نہیں مانتے ہیں یہ لوگ تو آپ کا کام للانذار، اور آپ کا کام کیا ہے؟ ذکر ہے۔ جو نہیں ماننے والے ہیں ان کے لیے تو آپ منذر بنیے، اور جو ماننے والے ہیں مومنین ہیں ان کے لیے تو آپ مذکر بنیے۔ لتنذر متعلق بانزل،
لِأُنزِلَ انزلہ کے کلمے کے ساتھ لفظ تنزلہ کو آپ جوڑ دیجیے، اور لتنزلہ یہ مفعول بہ ہے، مفعول لہ ہے، مفعول لہ یعنی للانذار بھی، کیونکہ اس کے بعد جو آ رہا ہے وذکر یہ بھی مفعول لہ ہے۔ تو یا تو یہ کیجیے کہ لتنزلہ کو آپ للانذار بھی کر دیجیے، یعنی فعل کا مصدر کے معنی میں کر لیجیے، یا یہ کیجیے کہ جو ذکرہ کا کلمہ ہے تو اسی کو آپ مصدر کو آپ فعل کے معنی میں لے لیجیے، یعنی لتذکرہ حاصل وہی نکلے گا۔ یہ دو غرض سے ہم نے قرآن کریم آپ کو دیا ہے، قرآن پہنچائیں گے لوگوں کی جو جماعت ہو جائے گی، ایک کے لیے تو آپ مذکر بنیں گے، ایک کے لیے آپ نذیر بنیں گے۔ قُلْ لَهُمْ اتَّبِعُوا، اور آپ ان سے کہیے اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ، اللہ کی طرف سے پروردگار کی طرف سے آئے ہوئے کلام کی پیروی کرو، قرآنی احکام کو مانو، وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور اللہ کو چھوڑ کر کے دوسرے کسی کو اپنا ولی نہ مانو، تُطِيعُونَهُمْ فِي مَعْصِيَتِهِ تَعَالَىٰ، اولیاء جمع کا صیغہ ہے مگر نفی کے معنی میں آتا ہے تو واحد کے معنی میں ہو جائے کرتا ہے، یعنی کسی ایک کو بھی اپنا ولی نہ مانو۔ لا يحل لك النساء، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے عورتوں سے نکاح کرنا حلال نہیں ہے، یعنی ایک بھی عورت سے، یہ معنی نہیں کہ موجودہ عورتوں کی بات کم سے کم 3 عورتوں سے آپ نکاح کرو گے تو حرام ہو جائے گا، اور 2 سے کرو گے تو حلال ہوگا، 1 سے کرو گے تو حلال ہوگا۔ اقل جمع ثلاث کے قاعدے کا اعتبار سے نہیں بلکہ یہاں جمعیت ثابت ہو جایا کرتی ہے، اسی طرح یہاں بھی ہے اولیاء کا کلمہ، یعنی کسی ایک کو بھی اپنا ولی نہ مانو، نہ عیسیٰ کو ولی مانو، نہ عزیر کو مانو، نہ اس سے زیادہ کو ملائکہ کو، یا کسی درود کی پتھر کے مجسموں کو اپنا کارساز مانو۔ تُطِيعُونَهُمْ فِي مَعْصِيَتِهِ تَعَالَىٰ، قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، تو بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو، تم بہت کم سوچتے ہو، تم بہت کم دھیان دیتے ہو۔ بالتائے یہ کہ قرأت ہے تذکرون والی، اور دوسری قرأت ہے قلیائے، یعنی یتذکرون، یتذکرون یہ دوسری قرأت ہے، پہلی قرأت ہے تذکرون، تذکرون میں 2 تا تھی، ایک تا کو زال سے تبدیل کر کے زال میں ادغام کر دیا، دوسری قرأت میں یتذکرون جب پڑھا جائے گا تو وہاں تا کو زال کے ساتھ تبدیل نہیں کیا جائے گا، بلکہ تا کو آگے رکھا جائے گا۔ یتذکرون ولیائے یتعظون، تتعظون یا یتعظون، وفیہ ادغام الطاء فی الاصل فی الزال، وفیہ کی ضمیر کو آپ لگائیں گے اس قرأت میں جو کہ ان کی پسندیدہ ہے، یعنی قلیلا ما تذکرون بائی، نہ کہ دوسری قرأت، کیونکہ دوسری قرأت میں ادغام ہی نہیں ہے، زال کا ادغام ہی نہیں ہے، کہ تا کو زال سے تبدیل کر کے ایک زال کا دوسرے زال میں ادغام کیا ہوا، ایسا نہیں ہے۔ وفی قرأت بسکون، اور ایک قرأت میں زال کے سکون کے ساتھ پڑھا جائے گا، ما زائدۃ تاکید القلۃ، قلیلا کا معنی بہت کم، اور ماں کا بھی وہی معنی ہے کم کا، مطلب سے ماں کو جو بڑھایا گیا ہے وہ قلت کی زیادتی کو بتانے کے لیے، یعنی بہت ہی کم، بہت ہی کم تم دھیان دیتے ہو، صرف کم کا ترجمہ نہیں بلکہ بہت ہی کم، تو بہت یہ ترجمہ ہم کریں گے یعنی ماں کا، بہت کم تم دھیان دیتے ہو۔ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، آگے اللہ تعالیٰ ہم نے ہمارے پیغمبر کو وہ تو اپنے احکام کو پہنچائے گا، تم تک مگر تمہیں نصیحت حاصل کرنا ہے، اور اگر نصیحت حاصل نہیں کرو گے، انکار کرو گے تو جو وعید ہمارا پیغمبر تم کو سنائے گا وہ وعید ہے سب کی سب درست ہیں اور سچی ہیں۔ تاریخ کا مطالعہ کرتے اسے، اور اگر تاریخ بھی نہیں دیکھنا چاہتے ہیں بہت بہتر ہے کہ حضرت کی بات نہیں، مگر کم سے کم ادھر آتے جاتے ہو خندرات کو دیکھ لو جہاں جہاں اللہ کا عذاب آ رہا ہے، اس میں تو تم کو زیادہ دماغ پاشی کی ضرورت نہیں ہے، خندرات کو دیکھ کر کے تم عبرت حاصل کر سکتے ہو۔ کم من قریۃ اہلکناہا، کتنی ہی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، بستی یعنی بستی والے انسانوں کو، فجاءہا بأسنا، ہمارا عذاب اس بستی پر آیا، کب آیا؟ غفلت کے موقع پر، غفلت کا موقع کبھی تو رات کا ہوتا ہے جب
سو جاتا ہے. اور غفلت کا ایک موقع دن میں ہوتا ہے جب کہ آدمی قیلولہ کرتا ہے اور دوپہر کو کھانا کھا کر کے غفلت کی نیند سو جاتا ہے. تو یا تو رات کے وقت میں یا تو دن کے وقت میں جب کہ قیلولہ کر رہا ہوتا ہے، یعنی رات کی نیند اور دن میں بھی نیند کی اور غفلت کی حالت میں اللہ تعالیٰ تمہیں اچانک پکڑ لیتا ہے، ہلاک کر دیتا ہے. ہلکناہا فجاءہا بأسنا بیاتا من اللیل او ہم قائلون، یا اس وقت جب کہ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں، گفتگو کر رہے ہوتے ہیں یہ ترجمہ نہ کریں. تو یہ ترجمہ کیا کریں گے؟ او ہم قائلون، ذرا حال ہے کہ وہ قیلولہ کر رہے ہوتے ہیں. قیلولہ کا معنی اس سے پہلے آپ نے پڑھا ہے، وہی ترجمہ دوبارہ کر رہے ہیں. القیلولۃ استراحۃ نصف النہار، نصف نہار میں آرام پکڑنا. وَإِن لَّمْ يَكُن مَّعَهَا نَوْمٌ، اگرچہ اس میں نیند نہ آئی ہو، ابھی بستر میں پڑے ہوں اور صرف آنکھ بند کر کے آپ سونے کی تیاری کر رہے ہوں اور اتنے میں آپ کا ناظرین آ جائے اور آپ کا جگانے والا آدمی آ جائے اور ماں سے نظر پکارنے لگے اور اس بدتمیزی کرنے لگے اور گالی گلوچ کرنے لگے، زبان سے چھیتر ادھر کے کہنے لگے، نہیں قیلولہ ہو گئے. آگے ہم قیلولہ کا معنی 2 گھنٹے کی نیند ہونا کی ضروری نہیں ہے. قیلولہ کا معنی صرف آنکھ بند کر کے تھوڑی دیر کے لیے پڑ جانا، بلکہ قیلولہ صحیح وہی ہے کہ جس میں زیادہ لمبی نیند ہو، بہت مختصر نیند ہو، یہ ہے قیلولہ. نوم مرۃ جاءہا لیلا مرۃ نہارا وإن لم يكن معها نوم، تھا اس میں نیند آئے یا نہ آئے. کبھی تو اللہ تعالیٰ رات میں پکڑ لیتا ہے اور کبھی دن میں پکڑ لیتا ہے. وما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا، جو ہمارا عذاب آیا اس قوم کے اوپر، یعنی بہت ساری اگلی اقوام کے اوپر، تو الا ان قالوا، اس وقت ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ جب مر رہے تھے یہ کہہ رہے تھے، واللہ ربنا انا كنا، واللہ ربنا ما كنا مشرکین. اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ انا كنا ظالمین، انا كنا ظالمین، ہم ہی مشرک تھے، ہم مشرک ہی تھے اور ہم نے جو اللہ کی حق تلفی کی ہے. ان شرک لظلم عظیم کے قاعدے سے انا كنا ظالمین، سے ظالم ہر کوئی آدمی کتنا ہی بڑا نیکوکار مسلمان ہوگا وہ بھی ظالم ہے، کیونکہ پورے طور پر اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتا ہے. اور یہاں ظالم سے مراد ہے مشرک. وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، جو دنیا آدمی کا قصہ ہو گیا، مر گیا اور قبر زدہ ہو گیا، اس کے بعد قیامت میں اسی آدمی کو یعنی اس طرح کی اقوام کو کھڑا کیا جائے گا اور عدالت قائم ہوگی. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، جن لوگوں کی طرف ہم نے لوگوں کو نبی بنا کر کے بھیجا ان سے پوچھیں گے. اسی طرح جن انبیاء کو مبعوث کیا تھا، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ان سے بھی ہم پوچھیں گے کیا ہمارے فنا اور فنا پیغمبر نے پہنچایا تھا یا نہیں پہنچایا تھا. اور ان انبیاء سے بھی پوچھا جائے گا کہ کیا ہمارے احکام آپ نے پہنچائے تھے یا نہیں پہنچائے تھے. وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ مِنَ الْأُمَمِ عَنْ إِجَابَةِ الرُّسُلِ، ان اقوام سے ہم پوچھیں گے کہ تم نے تمہارے پیغمبروں کو کیا جواب دیا. وَعَمَلِهِمْ فِي مَا بَلَّغَهُمْ، اور تم نے ہمارے پیغمبروں کی تعلیمات پر کتنا عمل کیا. وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور انبیاء سے بھی پوچھیں گے کہ ہمارے احکام کو آپ نے پہنچایا یا نہیں پہنچایا. دونوں جماعتوں سے ہم پوچھیں گے. یہ پوچھنا کوئی طلب العلم شے کے لیے نہیں یا اپنی جہالت کو دور کرنے کے لیے خدا نخواستہ نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ بھی جانتا ہے. ایک قاضی آدمی پوری جائے والدات پر موجود ہے، فرض کیجیے قاضی آدمی حاکم ہے اور ایک جائے والدات پر جہاں قتل ہو رہا ہے، کس نے قتل کیا، کس آلے سے قتل کیا، کب قتل کیا اور کس کو قتل کیا، یہ ساری تفاصیل جانتا ہے. اتفاق سے وہاں سے وہ گزر رہا تھا، اسی کے سامنے یہ والدہ ہو گئے، مگر کچھ دنوں کے بعد مقدمہ اسی قاضی کی عدالت میں پہنچا. یہ قاضی خدا جانتا ہے، سب کچھ اسے معلوم ہے. یہ قاضی بتائیے کہ آپ نے اس کو کیوں مارا، آپ نے مارا یا نہیں مارا، اقرار کے لیے یا اشارہ، اور ان کے اولیاء وغیرہ سے شہادت کی جائے گی. ان کے اولیاء وغیرہ میں سے کوئی کہے کہ حضرت آپ تو وہاں موجود تھے، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں، آپ کے علم میں تو سب کچھ ہے. یہ قاضی کہے گا نہیں، ہمارے علم کا اعتبار نہیں، یہاں تو ہم تو ظاہر کو مکلف ہیں، اور ظاہر اس طرح یہ ہے کہ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر. یہ جو دفتری کارروائی ہے اور جو عدالتی کارروائی ہے اس کو تو ہمیں لانا ہی ہے. ہم تو
شاہد کی شہادت کے اوپر اور اعتراف مجرم کے اعتراف کے اوپر بھی فیصلہ کرتے ہیں. وہ انکار کرتا ہے، اعتراف کرتا ہے یا کہ شاہد شہادت دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں وغیرہ، یہ سارے ثبوت ہم تو فراہم کرتے ہیں اور اسی مطابق فیصلہ کریں گے. اگرچہ وہ جانتا ہے کہ کون قاتل ہے اور کون مقتول ہے، اپنے علم کی دنیا کو وہ فیصلہ نہیں کیا کرتا ہے. یہ عدالتی کارروائی ہے. اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، اس سب کے باوجود یا ان لوگوں سے بھی پوچھے گا اور مدعی سے کہ مدعا سے سب سے پوچھے گا. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ عَنِ الْإِبْلَاغِ وَلَنَسْأَلَنَّ عَلَيْهِمْ. پھر ہم ان کو ساری باتیں بتائیں گے. کون سی بات بتائیں گے؟ یعنی جن باتوں کا انکار کیا جا رہا ہے یا ادھر انبیاء کی طرف سے اقرار کیا جا رہا ہے یا ایک انبیاء کی طرف سے انکار ہوا اور ان کی قوموں کی طرف سے انکار ہوا، اور جو باتیں ہیں سب ہم بتائیں گے. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ لَنُخْبِرَنَّهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ بِمَا فَعَلُوا. اب یہ قاضی نے جب فیصلہ کر دیا، اس وقت قاضی کہتا ہے کہ ہاں ہم نے یہ فیصلہ کر دیا، ہم نے اس ظاہر کے اوپر کیا ہے اور وہ جیسا ظاہر ہے ویسا باطن بھی ہے. میں خود اس کو جانتا بھی ہوں، لہٰذا یہاں وہ بھی خود اپنی شہادت دے دے گا. اللہ تعالیٰ اپنا علم بتائے گا کہ ہاں فلاں وقت فلاں پیغمبر گیا تھا اور فلاں ہمارے احکام پہنچایا تھا اور فلاں منکر تھا، فلاں نے سازش کی تھی اور فلاں جواب دیا تھا، اس طرح استہزاء کیا گیا تھا، اس طرح ستایا گیا تھا وغیرہ وغیرہ. یہ ساری باتیں پھر اللہ تعالیٰ آخر میں بتائے گا. وما كنا غائبین، اس لیے بتائے گا کہ ما كنا غائبین، ہم جائے والدہ پر موجود تھے. اور جو حادثہ ہوا، جو واقعہ رونما ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ تعلیم ہے، بصیر ہے، اللہ موجود ہے، حاضر ہے، ناظر ہے. غائبین عن امداد الرسل ولهم الخالیۃ فیما عملوا. ہم سب کچھ جانتے ہیں، ہمارے علم سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے کہ رسول نے پہنچایا یا نہیں پہنچایا. ولهم الخالیہ، اور انہوں نے ماضیہ نے کیا جواب دیا تھا، کتنا عمل کیا تھا، کتنا عمل نہیں کیا تھا، وہ سب ہم جانتے ہیں. اس وجہ سے کہ ہم جائے والے پر موجود تھے، یعنی ہم ناظر ہیں اور ہم وہاں حاضر رہا کرتے ہیں، یعنی ہمارا علم ہر چیز کو محیط ہے. والوزن للأعمال أو لصحائفها بميزان له لسان وخفتان كما ورد في حديث كائن يومئذ أي يوم السؤال المذكور وهو يوم القيامة. الحق الوزن یہ موصوف ہے اور الحق الوزن یہ موصوف ہے اور الحق اس کی صفت ہے اور موصوف اور صفت مل کر کے مبتدا ہے. اور یومئذ کائن ثابت یومئذ یہ اس کی خبر ہے. تو ترجمہ یہ ہوگا کہ الوزن الحق کو صحیح تول اور صحیح ناپ، صحیح حساب اور کتاب. کائن یومئذ اس دن واقع پذیر ہوگا اور اس دن ہونے والا ہے. اس دن یوم آخرت میں صحیح حساب اور کتاب ہونے والا ہے. وزن اعمال ہوگا. وزن اعمال کس طرح؟ الاعمال اور صحائفها بمیزان له لسان وخفتان. یہ سیدھی سی بات ہے، کوئی تعویل کرنے کی حاجت ہی نہیں. جیسے کہ حدیث میں ہے، تعویل اگر آپ کرنا چاہیں تو بہت ساری ہیں، وہ سب جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں. اور اس آیت کریمہ کی تفسیر آپ ہر سال باقاعدہ اپنے بخاری کے جلسے میں سنتے ہی رہتے ہیں اور سنیں گے. اس میں اس لفظ کی جتنی تشریح آپ کرنا چاہیں وہ سب کر سکتے ہیں، مگر یہاں میں نہیں کروں گا. یومئذ یعنی یوم السؤال المذکور وهو یوم القیامۃ. الحق العدل صفۃ الوزن ومن ثقلت موازینہ. خفت اور یہ لسان وغیرہ کا ترجمہ شاید جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں، بس دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا جو میزان ہے تو وزن اعمال کے لیے میزان اور ترازو کو اللہ تعالیٰ قائم رکھے گا. بہت بڑا ہوگا، اتنا بڑا ہوگا کہ ایک ہی پلڑے میں سارے زمین اور آسمان کو رکھ دیا جائے، پھر بھی وہ خالی رہے گا. تو یہ وزن اعمال کے لیے جو میزان ہے اس کے لیے خفتان، اس کے لیے 2 پلڑے ہیں. خفتان 2 پلڑے بھی ہیں. اور لسان، اس کے لیے ایک لسان بھی ہے. لسان بمانا زبان نہیں بلکہ بیچ کی گندی، جو بیچ میں جو ایک پٹی رہتی ہے اور اسی کے ساتھ دائیں اور بائیں پلڑا لکھا رہتا ہے. اسی کے بیچ میں اس بیچ والا جو لوہا ہے، اسی کے بیچ میں ایک پتلا لوہا ہوتا ہے، لمبا کانٹے کی طرح ہوتا ہے. اور اس کے اندر آدمی کی اسی پر نگاہ ٹکی رہتی ہے. یہ اگر اس طرف جھک گیا تو گیا افراد میں چلا گیا، اس طرف جھک گیا تفریح میں چلا گیا. یہ بالکل ٹھیک رہا، درمیان میں رہا. اس کے سامنے والی سوئی کے سامنے یہ اگر رہا، اس کے اوپر بھی تھوڑی سی چھوٹی سی سوئی رہا کرتے، اسی کے سامنے یعنی بیچ میں رہا تو گیا یہ بالکل
سیدھا ہے اور عدل ہے، یہ انصاف ہے، یہ قسط ہے۔ ومن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون۔ تو جس آدمی کی میزان، جس آدمی کی حسنات ثقیل ہوں گی، یعنی اعمال خیر کثیر ہوں گے، زیادہ تر ہوں گے، یہی آدمی مفلح ہے۔ مفلح معنی کامیاب کرنے والا ہے۔ افلاح کا ترجمہ، افلاح سے کبھی کبھی آپ لوگوں کو دھوکہ ہو جاتا ہوگا کہ افلاح معنی کامیاب کرنا، غلط ہے۔ افلاح معنی کامیاب ہونا، یہ پہلے متعدی نہیں ہے، یہ پہلے لازم ہے۔ فلان افلاح جعلک اللہ من المفلحین، آپ کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے۔ یہ ترجمہ تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرنے والا بنا ہے۔ مفلح کے لیے ابھی زبان میں پہلے جو ہوتا ہے یعنی کامیاب کرنے والا، تو کچھ کامیاب ہوا کرتا ہے، پھر کامیاب کرتا نہیں۔ ہاں رعایت کی جاتی ہے، دوسری بات آگے سمجھیں۔ تو افلاح کا معنی کیا ہے؟ فاز، یعنی کامیاب ہو جانا۔ فاولئک هم المفلحون، اور فائزون اور مفلحون کا ترجمہ اس سے پہلے آ چکا ہے، ایک آیت کریمہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ فمن زحزح، میں نے وہاں کہا تھا اس آیت کریمہ کو ہمیشہ یاد رکھو، کیا فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، یا کہو فقد افلح، بس وہی آدمی مفلح ہے، وہی آدمی فائز ہے۔ فمن خفت موازینہ بالسیئات فاولئک الذین خسروا انفسهم، جس آدمی کی توڑ ہلکی ہوئی، یعنی جس آدمی کی سیئات زیادہ ہوئی اور اس آدمی کی حسنات کم تر ہوئی، اولئک الذین خسروا انفسهم، انہی لوگوں نے اپنا نقصان کیا، یعنی انہی لوگوں نے اپنا حق مارا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اپنے پیر پر ظلم کر کے یہ لوگ داخل النار ہو جائیں گے۔ بما كانوا بآياتنا يظلمون يجحدون، یہاں یظلمون کا ترجمہ کریں گے انکار کرنا۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، ہم نے تمہیں زمین میں آباد کر دیا، یہ تو لازمی ترجمہ۔ اور قانونی ترجمہ یہ ہوگا ہم نے تمہیں زمین کا مالک و مختار بنا دیا۔ صحیح ترجمہ ہوگا کیا؟ ہم نے تمہیں زمین کا مالک و مختار بنا دیا، یا ہم نے تمہیں زمین میں طاقت اور اقتدار دے دیا، یہ بھی صحیح ترجمہ ہوگا دوسرا۔ اور تیسرا ترجمہ یہ بھی آپ کر سکتے ہیں، زمین کو ہم نے جائے قرار اور جائے اقامت بنایا، جائے قرار بنایا، جائے اقامت بنایا۔ مکناکم فی الارض، تینوں ترجمہ آپ کر سکتے ہیں۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم نے زمین میں آپ کو اقتدار دے دیا، طاقت دے دی، اور زمین کا ہم نے وارث بنا دیا، مالک و مختار بنا دیا، زمین کو آپ کے لیے جائے قرار اور جائے اقامت بنا دیا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا شکر ہے اور یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ قلیلا وجعلنا لکم فیہا معائش، اس دھرتی پر تم رہتے ہو، اسی دھرتی پر چلتے ہو، سفر کرتے رہتے ہو، اسی پر تم مکان بناتے ہو۔ اتنا ہی نہیں بلکہ جعلنا لکم فیہا معائش، اسی زمین سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے روزی روٹی کا بندوبست کرتا رہتا ہے، یعنی غلہ اور اناج اسی سے پیدا کرتا رہتا ہے۔ جعلنا لکم فیہا معائش کے لیے آئے اسبابا تعیشون بہا، جمع معیشت، یعنی زمین سے ایسے اسباب نکالتا ہے جس کی وجہ سے تمہاری گزران ہوتی رہتی ہے اور تم لوگ اچھی طرح زندگی گزار سکتے ہو، یعنی غلہ ہے، اناج ہے، معدنیات ہے، اور ساری قیمتی چیزیں اندر سے نکلتی رہتی ہے۔ اس سب کا شکر تمہیں زیادہ سے زیادہ ادا کرنا چاہیے، مگر قلیلا ما تشکرون، تم بہت ہی کم اللہ کا احسان مانتے ہو۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، یہ تو مادی احسان ہوا۔ آگے اللہ تعالیٰ روحانی احسان بتاتا ہے انسانوں کے اوپر، گویا جنات کو مار مار کر کے اللہ تعالیٰ نے اور فرشتوں نے بھگا دیا اور زمین کو خالی کرا دیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس زمین کا مالک بنا دیا انسانوں کو، تو انسان کو گیا یہ اعزاز ملا کہ وہ زمین کا وارث ہو گیا۔ یہ تو گیا اللہ تعالیٰ نے مادی احسان کیا۔ روحانی احسان یہ کہ ہم نے تمہارے والد کو، حضرت آدم کو پیدا کیا، ثم صورناکم، اور ہم نے ان کو بہتر شکل اور صورت عطا کی، اور صرف آدم کو نہیں بلکہ وانتم فی ظہرہ، اور تم یعنی سارے کے سارے انسان، قیامت تک آنے والا آخری انسان بھی حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ میں موجود تھا، یعنی چھوٹی چھوٹی چیونٹیوں کی شکل کے اندر معمولی ذرات کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے سب کو جمع کر رکھا تھا حضرت آدم کی پیٹھ میں۔ اور اسی وقت ہم نے کہا تھا، کیا کہا؟ ملائکہ سے اسجدوا لآدم سجود تحیۃ بالانحناء، یہ مضمون آپ تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، سورہ بقرہ ہے۔ ثم صورناکم، اور جگہ جگہ اللہ تعالیٰ اس کو بتاتا رہتا ہے، ثم صورناکم، ہم نے تم کو بہتر شکل اور صورت عطا کی، اور
بہتر شکل اور صورت عطا کیجیے، تو ایک معنی ہے یہ معنی جو سمجھنا آپ لوگوں کے لیے بہت آسان ہے۔ اصل معنی ثم صبرناکم ہے، ہم نے تم کو صحیح ڈھانچے میں جوڑ دیا، یعنی متناسب الاعضاء بنا دیا۔ ہاتھ جہاں لگانا چاہیے وہاں ہاتھ لگایا، جہاں سر جوڑنا چاہیے وہیں سر جوڑا، ناک جہاں لگانی چاہیے وہیں ناک لگائی، پیر جہاں لگانا چاہیے وہاں پیر لگایا۔ اس طرح سارے اعضاء کو جہاں جہاں جوڑنا چاہیے ممکن نہیں ہے کہ گویا اس عضو کو وہاں سے ہٹا کر کے کسی اور جگہ لگا دیا جائے اور یہ کہے کہ نہیں اب گویا یہ آدمی حسین ہو گیا اور یہ آدمی اب زیادہ اچھی طرح سانس لے گا، مثلاً ناک کو کاٹ کر کے کوئی ڈاکٹر آدمی پیچھے لگا دے، ہاتھ کو موجودہ جگہ سے کاٹ کر کے پیر کے ساتھ جوڑ کر نہیں، ہاتھ کا فائدہ ختم ہو جائے گا، ناک کا فائدہ ختم ہو جائے گا، کان کو اپنی جگہ سے ہٹا کر کے کسی اور جگہ لگا دے غلط ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بہتر شکل اور صورت میں ڈھال دیا۔ ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابى الجن كان بين الملائکۃ لم يكن من الساجدين۔ قال تعالی ما منعك الا تسجد، چونکہ رسم الخط الف لام اور اس کے بعد الف لکھنے کا اللہ اللہ لولا لوما کی طرح ہے، ایک کلمہ سمجھا جاتا ہے کہیں کسی آدمی کو دھوکہ نہ ہو جائے، اس لیے ہمارے شاعر نے اس کی وضاحت کر دی کیا ہے کہ یہ اللہ ایک کلمہ نہیں، اللہ اللہ کی طرح یہ ایک کلمہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے ان اور لا دو کلمہ ہے، اس نے نون کو ظاہر کر دیا ہے ان لا۔ اور اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ زائدتن، تو یہ کلمہ لا زائدہ ہے، ان زائد نہیں ہے۔ اگر ایک ہی کلمہ لکھا جائے جیسے رسم القرآن ہے اسی کے مطابق لکھا جائے اور اس کے ساتھ زائدتن کا کلمہ بڑھا دیا جائے تو آپ سمجھیں گے کیا سمجھیں گے کہ پورا کا پورا اللہ الف لام اور الف یہ پورا کا پورا ایک کلمہ، یعنی دونوں کلمہ یہ زائد ہے، حالانکہ ایسا نہیں۔ اسی لیے اس کو ہمارے شاعر نے الگ الگ کر کے دکھا دیا کہ ان الگ کلمہ اس سے پہلے میں ذکر کر چکا ہوں کہ بعض کلمات عربی زبان میں زائد ہوا کرتے ہیں مگر وہ زائد بے فائدہ نہیں ہوا کرتے ہیں۔ یہاں لا اگرچہ زائد ہے مگر وہ بے فائدہ نہیں، کلام میں تاکید کرنا منظور ہے۔ ما منعک ان تسجد، اب سیدھا ترجمہ یہ ہوگا ما منعک ان تسجد، تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا، اذ امرتک، جبکہ میرا صریح حکم تم کو پہنچ چکا تھا، قال انا خیر منہ، شیطان نے غرور کیا یہ کہتے ہوئے کہ انا خیر منہ، میں افضل ہوں، وہ میرے مقابلے میں مفضول ہے، میں اعلیٰ حال والا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ خلقتنی من نار، میرا مادہ تخلیق آگ ہے اور آگ بلند ہونے والی چیز ہے، رفیع المرتبت ہے، اور خلقتہ من طین، اور تم نے اسے پیدا کیا ہے مٹی سے، اور مٹی ذلیل ہے، پیروں میں روندی جانے والی ہے، اوپر سے پھینکا جائے تو دیا نیچے کی طرف جھکے گی، یہ ذلیل چیز ہے، لہذا میں عمدہ چیز سے بہتر اور افضل چیز سے پیدا ہوا، لہذا میں گویا بہتر ہوں، لہذا میں افضل ہونے کی صورت میں مفضول کے سامنے کیسے جھکوں اور کیسے میں اس کا ادب احترام کروں۔ یہ گویا اس نے ایک قیاس سے کام لیا، مگر اس ظالم کا یہ قیاس درست نہیں ہے۔ آپ نے پڑھا ہے قیاس کیا حجت شرعی ہے، مستقل حجت رابعہ ہے، مگر یہ حجت رابعہ کب ہے اس کا ترجمہ رابعہ ہی، ولسل الرابع اور انوار کے اندر آپ نے پڑھا ولسل الرابع، پہلے تو کہا فلان و فلان و فلان، ان تینوں کو ایک ساتھ جوڑ دیا اور اس کے بعد پھر آگے ایک لفظ بالاستقلال کیا فرمایا گیا ہے، علامہ نصفی نے یہ فرمایا ہے، کیا ملا جیون نے نہیں، ملا جیون نے تو اس کی وضاحت کیا ہے، لکھنے والا تو ہے علامہ نصفی، چاہے کنز الدقائق کا مصنف اور تفسیر المدارک کا مصنف، انہوں نے کیا لکھا ہے کہ ولسل الرابع یعنی یہ پہلے تین میں نہ ملے تو اب اس کا درجہ چوتھا ہے برہا، تو اگر کوئی حکم شریف صراحت کے ساتھ قرآن میں مل جاتا ہے، حدیث میں مل جاتا ہے تو پھر قیاس کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا معنی ہے؟ یہ تو نص شرعی ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، صاف طور پر ہے، پھر قیاس کی کوئی حاجت ہی نہیں تھی اور قیاس کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی، یہ تو سراسر ناجائز کام تھا، مگر اس نے قیاس سے کام لیا، یہ غلط ہوا، یہ اس کی بہت بڑی بھول ہے،
غرور کی وجہ سے اس نے انکار کیا. اور فہبط منہا، اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ اس کا قیاس یہ بھی غلط ہے، یعنی یہ کہنا کہ زمین مفضول ہے اور نار افضل ہے، نہیں، نار کا کتنا فائدہ ہے. ہم مانتے ہیں نار کا بھی فائدہ ہے، مگر اتنا فائدہ نہیں جتنا کہ تین کا فائدہ ہے. تین کے فوائد تو بے شمار ہیں. اللہ عناصر سب پیدا ہوا کرتا ہے تو تین سے، مٹی سے اور زمین سے ہی پیدا ہوا کرتا ہے. نار سے اسی پیدا کرتا ہے چیز کو صرف پکایا جاتا ہے، یا اگر پکایا جائے اور بے احتیاطی ہو جائے تو جل بھی جائے، نقصان بھی ہو جاتا ہے. بہرحال تو اس کے فوائد بے شمار ہیں. زمین کے فوائد اور آگ کے اتنے فوائد نہیں ہیں، لہٰذا شیطان کا یہ قیاس ہے وہ سراسر غلط ہے. فہبط منہا من الجنت ایک قول، وقیل من السماوات دوسرا قول. یا ایک جو رتبہ بلند تھا اس سے تجھے نیچے اتار دیا جاتا ہے، تجھے معذور کر دیا جاتا ہے. فما یکون لک ان تتکبر فیہا فاخرج منہا انک من الصاغرین. قال انظرنی اخرنی الی یوم یبعثون. اس نے مہلت مانگی اور بہت لمبی مہلت مانگی یوم بعث تک کی، یعنی گویا اس نے موت سے بچنا چاہا، کیونکہ لمبی مدت دی جائے گی تو یہ آخر جو ہم سے اولا ہوگا، نقطۂ اولا میں جو ہم سے جتنے زندہ ہوں گے اس وقت موت طاری ہو جائے گی. شیطان نے یہ سوچا کہ اس وقت میرے اوپر بھی موت طاری ہو جائے اور مرنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے اس نے اس کے بعد والا زندگی وہاں تک کی مہلت مانگی. تو اس نے یہ جو بڑی مہلت مانگی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ دوسری مہلت تو نہیں دی. البتہ یہ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، نقطۂ اولا تک کی بہت بڑی مدت ان کو دی جاتی ہے، البتہ اس میں اور زیادتی کر کے نقطۂ ثانیہ تک بھی مہلت دے دی جائے یہ نہیں ہوگا. قال انک من المنظرین وفی آیت اخری الی یوم الوقت المعلوم، ای وقت النفخۃ الاولی. قال فبما اغویتنی، اس کو مہلت مل گئی، تسلی ہو گئی، تو اس نے پھر یہ کہا بما اغویتنی، اور اللہ کے مقابلے میں یہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ چونکہ اے اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا، مجھے بہکا دیا، حالانکہ وہ خود بہکا ہے. بِأَوْوَائِ كَلِّ بَالْبَاءُ لِلْقَسَمِ وَجَوَابُهُ لَا أُؤْذَنَّ لَهُمْ. چونکہ تو نے مجھے بہکا دیا ہے اس وجہ سے لا أُؤْذَنَّ لَهُمْ، میں ان اولاد آدم کی راہ میں مزاحم ہوں گا، میں تیرے صراط مستقیم پر جا کر کے بیٹھ جاؤں گا. یعنی وہ راستہ جو تجھ تک پہنچانے والا ہوگا، اس سے مراد مادی راستہ نہیں ہے، دین اسلام. جب کوئی آدمی کوئی نیکی کرنا چاہے گا تو اس کو نیکی کرنے نہیں دیں گے. جو کام وہ کرنا چاہتا ہے یا تو سرے سے اس کو گناہ کی طرف ہی جائیں گے، یا کم سے کم بڑا نیکی کا کام کرنے جا رہا ہے، بڑی نیکی سے ہم اس کو موڑ دیں گے، چھوٹی نیکی کی طرف مشغول کر دیں گے. بہرحال اس طرح ہم طرح طرح سے ان کی راہ مانیں گے. خدا قدر نلم صراطک المستقیم علی الطریق الموصل الیک ثم لآتینہم من بین ایدیہم. میں اولاد آدم کے آگے سے بھی آؤں گا، ان کے پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں طرف سے بھی آؤں گا، بائیں طرف سے بھی آؤں گا، یعنی من کل جہت، یعنی جہت عطا سے آؤں گا. فامنعہم عن سلوکہم، اور میں دشمن بن کر کے نہیں بلکہ دوست بن کر کے، اور میں ان کو لالچ دے کر کے کبھی دائیں طرف بلاؤں گا، کبھی بائیں طرف بلاؤں گا. جیسے کل کے سبق میں نے ذکر کیا، بہت زیادہ مرمہ کاری کرتے ہوئے دائیں یا بائیں پابندیوں کو مزین کر کے بلائے گا، اس طرف آ جاؤ، اس طرف آ جاؤ، اس چیز میں جاؤ، اس میں کنٹینٹ ہے، اس میں یہ ہے، تکلیف ہے، محنت ہے، مشقت پڑے گی، یہاں آرام ہی آرام ہے. تو حال اس طرح یہ دائیں اور بائیں، آگے اور پیچھے سے یہ دوست بن کر کے سمجھاتے ہوئے آئے گا. سبحان قال ابن عباس ولا يستطيع ان ياتي من فوقهم لئلا يحول بين العبد وبينهم بالله تعالى. یہاں 4 سمتوں کا تذکرہ ہے. اوپر والی سمت یعنی 5ویں سمت کا اللہ نے شیطان نے ذکر نہیں کیا ہے، اس وجہ سے کہ اوپر سے گیا شیطان اس کا اندازہ نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ اور بندے کے درمیان، بندے کے اللہ کی رحمت اور بندے کے درمیان میں گویا کوئی حائل نہیں ہو سکتا ہے، شیطان بھی مزاحم نہیں ہو سکتا ہے. ولا تجد اکثرهم شاکرین مؤمنین. یہ تو گیا ان لوگوں نے، اس شیطان نے یہ دھمکی دی. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ لا تجد اکثرهم شاکرین، اور تو ان میں سے زیادہ تر کو شاکر نہیں پائے گا، مومن نہیں پائے گا. یا شیطان بھی کہہ رہا ہے کہ میرا زور چل جائے گا، بہت لوگوں کے اوپر، بڑی مخلوق کو میں بہتر ہوں گا، بہت سارے انسان میرے ہمنوا ہو جائیں گے، وہ کافر ہوں گے، وہ عباد شاکرین نہیں بنیں گے. قال اخرج منها مذءوما بالحمز یا بالحمزۃ معیبا او ممقوتا. اللہ نے فرمایا کہ یہاں سے نکل جا
ऐब खुर्दा हो करके, रुस्वा हो करके, ज़लील हो करके, रांदे दरगाह हो करके, मदखूर मुबादना जो रहना, रांदे दरगाह, दरगाह का माना कोई किसी पीर का मज़ार समझना नहीं चाहिए। याद रखें, मैं वजाहत कर दूँ, दरगाह का माना है दरबार। दरगाह का माना क्या है? दरबार। तो मैंने यही समझ रखा है कि दरगाह यानी जो है खुदा की कबर नहीं, लुगत में आपको इसका तर्जुमा नहीं मिलेगा। दरबार, दरगाह का माना क्या? दरबार। हुजूर किसी बादशाह के आसपास या किसी बड़े आदमी के आसपास की जगह को क्या कहा जाएगा? दरबार। और हद रांदे दरबार हो गया या रांदे दरगाह कर दिया गया। गमन तभी आकर मिनहुम, गमन तभी आकर मिनहुम, अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जो कोई इन इंसानों में से, औलाद आदम में से तेरा मुत्तबे होगा, तेरा पैरोकार बनेगा, लअमला अन्ना जहन्नम मिनकुम अजमईन। तो इन जिन्नात से, शयातीन से, तेरी औलाद से, बहकाने वालों से और बहके हुए इंसानों से, दोनों तरह की जमात से, दोनों तरह के मखलूक को हम आबाद कर देंगे जहन्नम में। मैं ज़रूर भर दूँगा जहन्नम को तुम दोनों से, मिनकुम अजमईन। अजमईन का माने सारे इंसानों से, ये माना नहीं, बल्कि तुम दोनों से, यानी शैतान से और शैतान के चेले से, शैतान और शैतान की ज़ुर्रियत और इंसान की वो ज़ुर्रियत, आदम की वो ज़ुर्रियत जो कि काफिर है, और हर इन दोनों से हम बढ़ देंगे। तो ज़ुर्रियत वमिन अन्नास वफ़ी है तग़लीबुल हाज़िर अलल गायब, और इसमें हाजिर को तग़लीब कर दिया गया है गायब के मुकाबले में, यानी लअमलाअन्ना जहन्नम मिनकुम और मिनहुम, यानी तुमको भी और तुम्हारे अलावा जो औलाद आदम हैं उन दोनों से हम भर देंगे जहन्नम को। तो जाहिर है कि यहाँ तो जिस वक्त कहा जा रहा है उस वक्त औलाद आदम का वजूद नहीं हुआ है, ज़ुर्रियत आदम पैदा नहीं हुई। तो कैसे कहा जा रहा है मिनकुम कल करना, यानी दोनों से बढ़ दूँगा। हाँ, तो यहाँ एक को गालिब कर दिया गया है एक के ऊपर, यानी शैतान को गालिब कर दिया गया है उनके मानने वालों के ऊपर। तग़लीबुल हाज़िर अलल गायब और फिर जुमला के माना जज़ाए मन अशरतिया आई मन इत्तबा का वाज़। तो ये लफ्ज़ी बहस है जो ऊपर इन्होंने बयान की है। क्या लमन तबिया का मिनहुम मिनन्नास है, मिनन्नास इंसान में का जो कोई आदमी तेरा पैरोकार बनेगा, उसमें मन से पहले जो कलिमा लाम है ये लाम इब्तिदा है एक और, या तो ये मुवत्तिअल कसम है, ये कसम की तमहीद के तौर पर लाम को लाया गया है, बहुवा लअमलाअन्ना जहन्नम, और ये मुवत्तिअल कसम यानी ये, और ये कसम क्या है लअमलाअन्ना। तो मन तबिआ मिनहुम ये मुब्तदा और लअमलाअन्ना मिन जहन्नम मिनकुम अजमईन ये उसकी खबर हो जाएगी। ये तरकीब मानो, और अगर कसम तो फिल जुमलत माना जज़ाए मन शर्तिया, इसमें शर्त का भी माना है। तो मन तबा का वाज़िब, जो कोई आदमी यानी अगर पैरोकार होगा शैतान का, तो मन तबिया का में या शर्त का माना आ गया। अगर कोई आदमी पैरोकार होगा तो मैं उनको लामलाअन्ना, मैं उनको जहन्नम रसीद कर दूंगा, यानी वाज़िब हो, ये शर्त की जज़ा हो गई। यानी कसम भी है, जवाब कसम भी है, और यह शर्त भी है और जज़ाए शर्त भी है। मगर एक मज़कूर होता है तो दूसरे को हम मुक़द्दर मान लिया करते हैं, जो कायदा है। क़ाल या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुका, कहा ये आदम, अल्लाह ने फरमाया कि आदम, ये तो शैतान के लिए कह दिया गया, इजाज़त इख्तियार दिया जाता है, कोई हरज की बात नहीं है, रज़ामंदी अगर से अल्लाह की नहीं है, शैतान की इस इजाज़त दिए जाने में सिर्फ मशीयत है। मगर आगे कहा जा रहा है कि ये आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुका अल-जन्नत फकुला मिन हैथु शिअ्तुमा, जन्नत में रहा करो, फकुला मिन हैथु शिअ्तुमा, और जहाँ से तुम खाना चाहो खाते रहो, वला तक़रबा हादिहि शजरा, मगर तुम इस दरख्त के करीब भी न जाना, यानी उसे न खाना। या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुका, उस्कुन के अंदर अंत की ज़मीर तो मुक़द्दर थी, मगर चूँकि उसके बाद वाव आ जाता है और ज़ौजुका है, इसको मातूब भी करना है, इसमें ज़ाहिर के ऊपर अक्स किया जाता है और इसमें ज़मीर के ऊपर और मुक़द्दर के ऊपर अक्स किया नहीं जाता है, लिहाजा इस ज़मीर को फिर अल्लाह ताला ने लफ्ज़ में ज़ाहिर कर दिया। उसी को कहा जा रहा है ताकीदुन लिज़मीर की उस्कुन, कि उस्कुन के अंदर एक ज़मीर तो थी ही, उसको यहाँ ज़ाहिर कर दिया है ताकीद करने के लिए।
یعطف علیہ ہے، ایک تو فائدہ ہوا کیا تاکید کا، دوسرا فائدہ کیا ہوا یعطف علیہ ہے تاکہ آپ سے کرنا درست ہو جائے. فکلا من حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة بالاکل منها وهي الحنطة. یہ سب تعین کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس سے پہلے میں ذکر کر چکا ہوں. فتکون من الظالمین، عاقبت ہے ورنہ یعنی انجام کا نتیجہ یہ ہوگا. جیسے 2-3 ترجمہ میں نے کیا یاد رکھتے، ورنہ ایک ترجمہ یا انجام کا نتیجہ ایسا ہو جائے گا. یہ عاقبت ہے فتکون من الظالمین، ورنہ تو تم دونوں ظالم ٹھہرو گے، یعنی دونوں تم ظالم کا معنی مشرک ہو جاؤ گے، یہ معنی نہیں ہے. ورنہ تو تم اپنا ہی نقصان اٹھانے والے بن جاؤ گے، ورنہ تم اپنا ہی بگاڑنے والے بن جاؤ گے، اپنے ہی پیر کو کلہاری مانگنے والے بن جاؤ گے. یہ معنی ہوگا اپنا ہی نقصان کرنے والے، یعنی تمہیں نکلنا پڑے گا. بتایا کہ وضاحت کے ساتھ نہیں بتایا، مگر وہ ظلم کا معنی یہ ہے کہ تمہیں جانا پڑے گا دنیا میں، ہل چلانا پڑے گا، پانی ڈالنا پڑے گا، پسینہ بہانا پڑے گا، تب جا کر کے کچھ مہینوں کے بعد تمہیں غلہ اور اناج محنت مشقت کے بعد نصیب ہوگا. جبکہ یہاں تو پکی پکائی ملا کرتی ہے، لہٰذا تمہارا نقصان ہو جائے گا. وسوس لهم الشیطان، وسوس لهم الشیطان، شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسہ اندازی کی. ایسا نہیں کہ ایک مرتبہ، اس سے پہلے بتا چکا ہوں ساری تفصیل کی، ایک مرتبہ اس نے وسوسہ ڈالا اور فوراً مان لیا، ایسا نہیں. ایک مدت تک، اور وہ بھی دوست نما شکل میں آ کر کے اس نے سمجھایا. اور کبھی تو حضرت آدم کے پاس آتا، کبھی حضرت حوا کے پاس آتا، اور یہ دراصل تھا گھیریا، مگر یہ کہ بکری کی صورت میں، خیر خواہ کی صورت میں، دشمن تھا مگر دوست کی صورت اپنا کر کے آیا، اور ایک مدت تک سمجھاتا رہا اور لالچ بھی دی. تو لالچ کون سی دی؟ ایسی دی جو ان دونوں کی خواہش تھی. کیا تھی ان کی تمنا؟ یہ تمنا تھی کہ ہمیں جنت میں رہنا ہمیشگی کے طور پر نصیب ہو جائے، اور صرف جنت میں رہنا کھانے اور پینے کے لیے اور قرآن جنت سے لطف اندوز ہونے کے لیے یہ مادی نعمتیں حضرت آدم علیہ السلام کی متمنا نہیں تھی. یاد رکھے تکون من الخالدین، اگر جنت میں ہمیں خلود نصیب ہو جائے گا تو فائدہ یہ ہوگا کہ ہم جنت میں ہمیشہ رہ کر کے ہمیشہ اللہ کی زیارت کرتے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی دیدار سے ہم زیادہ سے زیادہ مشرف ہوں گے، قرب الہی ہمیں نصیب رہے گا. ورنہ اگر یہ بات نہیں ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ یہاں سے ہم کو نکال باہر کر دیا جائے، ویزا ختم ہو جائے، اس کے بعد اگر ہم کو نکال دیا جاتا ہے تو یہ کہ طلبہ لٹکتی رہتی ہے. میں نے تمثیلاً یہ مضمون میں ذکر کیا تھا. بہرحال تو یہ چونکہ ان کی تمنا تھی، ان کے دل میں تھی کہ ایک آج کہ ہم کو یہاں ہمیشہ نصیب ہو جائے. اسی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شیطان نے یہ گاجر لٹکا دی. کیا کہہ دیا؟ او تکون من الخالدین، یا تو یہ کہا کہ الا ان تکون ملکین، الا ان تکون ملکین، کہ تم دونوں با اختیار ہو جاؤ گے، با اقتدار ہو جاؤ گے، تمہیں سلطنت مل جائے گی جنت کی. یہ معنی ملکین ہے، یا ہے کہ ملکین ہے جو کہ رہا ہے، تم دونوں فرشتے بن جاؤ گے، یعنی انسانی ضروریات سے مستغنی ہو جاؤ گے. یہ حضرت آدم وغیرہ کی، حضرت حوا کی تمنا تھی. وہی تمنا کا حوالہ دے کر کے کہا کہ ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرة الا ان تكونا ملکین وقضی بکسر الملکین او تكونا من الخالدین ذلک لازم عن الاکل منها كما في آیت اخرى هل ادلک علی شجرة الخلد وملک لا یبلی. علی شجرة الخلد یعنی او تكونا من الخالدین، اور ملک لا یبلی یعنی قضیہ بقسم اللام والی قرآن، یہ ملک لا یبلی، اور تمہیں ایسی سلطنت دی جائے گی. ملک مانا کوئی خطۂ ارضی ہمراج نہیں ہے، بلکہ ملک مانا سلطنت. ایسی سلطنت تم کو دے دی جائے گی کہ لا یبلی، کہ وہ سلطنت ختم ہونے والی نہیں ہے. ظاہر ہے کہ جنت یا عالمی تو جنت میں چلا جائے گا تو اس کو جو جنت ملے گی اور بہت بڑی جنت ملے گی، تو اس ساری جنت میں جتنی جنت اس کے حصے میں آئے گی اس کا گویا پورا مالک مختار اس کو بنا دیا جائے گا، اور گویا حکومت بنی چلے گی. ظاہر ہے یہ حکومت والا، ہر جنتی آدمی حکومت والا ہوگا، اقتدار والا ہوگا، اختیار والا ہوگا. ظاہر ہے اقتدار حاصل کرنا یہ انسان کے مزاج میں ہے، تو ہم مالک ہو جائیں، ہم مختار ہو جائیں، ہماری راہ میں مظاہر ہی نہ ہو، ہماری چلے اور ہماری بات کا اعتبار کیا جائے. ظاہر ہے قرآن جنت کے سامنے انہی جنتی لوگوں کی بات چلے گی، رحمان کے سامنے انہی کی بات چلے گی. تو ان کو سلطنت مل جائے گی. یہ تمنا سے یہ سلطنت ملنے کی تمنا اس نے بتایا کہ تم کو یہ مل جائے گا، وہ مل جائے گا. قاسمہما، اتنی بات نہیں بلکہ قاسمہما، اقسم لہما باللہ، اللہ کا نام لے کر کے اس نے قسم بھی کھائی.
انی لکما لمن الناصحین، ان کہا، لکما کہا، لمن الناصحین جملہ اسمیہ کہا ہے، تاکید در تاکید، کئی تاکیدات جمع کرتی ہے، اور اس سے پہلے کسی نے کوئی جھوٹ بولا ہی نہیں، کبھی جھوٹ کا تصور بھی نہیں آیا ہوگا ان دونوں حضرات کے دل میں. یہاں بھی اچھا، اور جھوٹ بولا بھی جائے تو ٹھیک ہے، وہ دنیا میں جھوٹ بولا جا سکتا ہے، یہاں کہاں جھوٹ؟ یہ تو مقدس جگہ ہے، جنت ہے، یہاں جھوٹ کا کوئی سوال ہی نہیں. مگر پھر بھی یہاں گیا، اس نے جھوٹ بولنے سے کام لیا، تو حضرت آدم علیہ السلام وغیرہ کچھ سوچتے رہے دوسری بات، اور اس نے اپنا کام لے لیا اور وہ اپنے مقصد میں وہ کام کامیاب ہو گیا. یہ تو میرا ظاہر کے اعتبار سے ہے، ورنہ میں یہ مضمون بھی ذکر کر چکا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر تھی، اللہ تعالیٰ کی تقدیر تھی، دنیا بسانا تھا اور ہم سب لوگوں کو بھی جنت میں پہنچانا تھا. اس وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو تکلیف پہنچی، یقیناً پہنچی، مگر حضرت آدم کی تکلیف کے نتیجے میں اگر وہ اکیلے رہتے، نکالے نہ جاتے، دھرتی پر نہ آتے، اکیلے رہتے اور اکیلے لطف اندوز ہو جاتے، بس اس سے زیادہ تو نہیں. اور یہاں آتے نہیں تو ذریت آتی نہیں، یہاں آئے اچھا ہوا، ذریت آدم پھیلی. ذریت آدم پھیلنے کا وہاں مقام نہیں ہے، وہاں شادی بیاہ سے اتنا ہی، اس سے آگے اولاد پیدا کرنا نہیں ہوگا. اور یہ جنت اولاد وغیرہ کے لیے نہیں ہے، تو اولاد وغیرہ کے تولد تو یہاں ہوگا، دھرتی میں اور دنیا میں ہوگا. یہ سلسلہ سے چلانا مقصود تھا اللہ تعالیٰ کو، اور کروڑ انسانوں کو داخل جنت کرنا تھا. یہ تقدیر اور یہ تقدیر تھی. اس لیے اسباب اس طرح کے کچھ وجود پذیر ہوتے رہے، اللہ تعالیٰ نے سب کو کرنے لیا. اگرچہ حضرت آدم علیہ السلام کو پتہ نہ چلا کہ اللہ کی تقدیر ہمارے بارے میں کیا ہے، تقدیر کیا ہے. اور یہ بھی تو نہیں بتایا گیا تھا کہ ہماری اولاد میں کون کون آئیں گے اور اس کا کیا کیا رتبہ ہوگا، ان میں صالحین کون ہوں گے اور ان میں انبیاء کون ہوں گے، کتنے ہوں گے، ان میں سب سے آخری پیغمبر کون ہوگا. بتایا سن لیجیے کہ اگر ان کو فرض کر لیجیے کہ اگر حضرت آدم علیہ السلام کو اس وقت بتا دیا جاتا، یہ بتایا جاتا کہ دیکھیے اگر تم جنت میں رہو گے تو تمہاری نسل نہیں چلنے والی ہے، دنیا میں اگر تم کو بھیج دیا جاتا ہے تو تمہاری نسل پھیلے گی. اگرچہ تم کو تکلیف در تکلیف بہت زیادہ ہوگی، تم کو مشقت کے بعد حاصل کرنا ہوگا اور یہ کرنا ہوگا، وہ کرنا ہوگا، بہت پاپڑ بیلنا ہوگا. یہ سب کرنے کے باوجود مگر دیکھیں تمہاری کتنی اولاد ہوگی، ان اولاد میں بہت کافر بھی ہوں گے، نافرمان بھی ہوں گے، ان میں صالحین بھی ہوں گے، اور صالحین میں ایک سے بڑھ کر ایک ہوں گے، حتیٰ کہ وہ انبیاء بھی ہوں گے، انبیاء میں آخری پیغمبر بھی ہوں گے، اور ان کے یہ فضائل، یہ کمالات ہوں گے، یہ مناقب ہوں گے اور یہ سارے خصائص ہوں گے. اگر یہ سب بتا دیا جائے، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں، دیگر پیغمبروں کی خوبیاں وغیرہ سب بتا دیا جاتا، کیونکہ ہمیں نکلنے کی وجہ ہی سے یہ سب نعمتیں، اور میں ایسے صالح بیٹے کا باپ بن سکتا ہوں. اگر یہ بتا دیا جاتا تو ضرور خوشی خوشی وہاں سے اوپر سے نیچے تشریف لے آتے، نافرمانی کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی. اور اگر نافرمانی کرنے کی نوبت آ بھی جاتی تو مفسرین نے لکھا ہے، بعض علماء نے لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام اس جنت کے درخت کو کھاتے ہی نہیں، بلکہ اس کی ٹہنی کو بھی چبا جاتے، بلکہ اس کے تنے تک کو کاٹ کاٹ کر کے چبا لیتے اور اس کی جڑ کو بھی نکال کر کے کھا جاتے، کیونکہ اتنا سارے بیٹا کہاں ملنے والا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت. اور ہم یہ کمالات اور یہ فضائل اتنے عزیز اور اتنے گویا عظیم الشان گویا خصائص اور محامد کا حامل انسان بیٹا بن جائے، میں ان کا باپ بن گیا، یہ ایک باپ کی خواہش رہا کرتی ہے. تو اس خواہش کی اللہ تعالیٰ نے تکمیل کرا دی دنیا میں بھیج کر کے. اگرچہ اس زمانے میں بہت سارے معرکے بھی پیش آنے والے ہوں گے، کفر کا اور ایمان کا معرکہ ہونا ہے، اور یہ تو ہوتا ہی رہے گا، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب باتیں بتائی نہیں تھی، ورنہ تو حضرت آدم علیہ السلام پچھتاتے بھی نہیں. مگر یہ نہیں بتایا، اچھا ہوا. کیوں نہیں بتایا اور کیوں اچھا ہوا؟ بتاتے تو استغفار نہ کرتے، ان کا رتبہ اور زیادہ بلند نہ ہوتے. بتایا نہیں تو اچھا ہوا، تاکہ وہ استغفار کریں، جیسے کہ آگے بھی آ رہے ہیں ان کا استغفار کیا ہے گا. اور استغفار کے نتیجے میں بندے کا رتبہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اور زیادہ بلند بالا ہوا کرتا ہے. وقال ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرة الا کراہۃ الا لئلا تکونا ملکین والی تقدیری عبارت مانو یہ آئے کہ الا کراہۃ ان تکونا ملکین، الا لئلا تکونا ملکین یا الا کراہۃ ان تکونا ملکین. کیونکہ اس بات کو ناپسند کرتے ہوئے اللہ نے پسند نہیں کیا کہ تم ملک بن جاؤ، اللہ نے یہ چاہا نہیں کہ تم دونوں جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں منع کر رکھا ہے. اَيْ ذَلِكَ لَازِمٌ عَنِ الْأَكْلِ مِنْهَا وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ فِي ذَلِكَ. اور اس نے یہ قسم کھا کر کے اعتماد بڑھانا چاہا کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں،
فدلاہما حتہما عن منزلتہما بغرور دلہ فادلا دلوہ. آپ نے ایک کلمہ پڑھا ہے سورہ یوسف کے اندر. فادلا دلوہ اس آدمی آنے والے نے اپنا ڈول لٹکایا اوپر سے نیچے پھینکا. یہ ہے ادلا دلوہ. یہی کلمہ ہے کہ فدلا دلاہما دلاہما اتار دیا. سو اس نے اتار دیا, شیطان نے اتار دیا. جس طرح ڈول اتارا جاتا ہے کنویں کے اندر, اس نے اتار دیا آسمان کی بلندی سے زمین کی دھرتی کے اوپر, یہاں اتار دیا. ان کا جو منزلہ تھا, ان کا جو رتبہ تھا, ان کا جو مقام تھا جنت میں, ان کی جو جگہ تھی وہاں سے ان کو اتار دیا اور جنت میں بھیج دیا. یعنی کس نے بھیجا؟ شیطان ہے. اور یہ کیا ہے, جیسے اس سے پہلے کل رسول ذکر کر چکا ہوں, اسناد مجازی ہے. دراصل یہ ما ہوا لہو یعنی اس کا فاعل حقیقی تو اللہ ہے, مگر اس کے سبب سے ہوا تو کبھی سبب کی طرف بھی نسبت کر دی جاتی ہے شفت طبیب المریض کے قاعدے کے اعتبار سے. فدلاہما بغرور دھوکہ دے کر کے اس نے ان دونوں کے رتبے سے ان دونوں کو نیچے اتار دیا. فلما ذاقا الشجرۃ بدت لهما سوآتهما ظہر لكل منهما قبوله وقبول الآخر ظهوره. دونوں کے سامنے دونوں کی نظر میں ایک دوسرے کی شرمگاہ نظر آنے لگی. سمیہ کل منہما سوۃ سوآتہما, یہ سوۃ کی جمع ہے, اور سوۃ یعنی قبول اور ظہور کو سوۃ کیوں کہا جا رہا ہے؟ یعنی انکشاف یسوع صاحبہ, اس وجہ سے کہ شرمگاہ کا کھل جانا, قبول کا اور ظہور کا کھل جانا بے ساختہ بے اختیار. یہ ایک شریف انسان کے لیے, میں ایک شریف کا لفظ بڑھا رہا ہوں, ایک شریف انسان کے لیے یہ کیا ہے؟ باعث شرم ہے, اور اس کو گویا پسند نہیں کیا کرتا ہے. ورنہ جو انسان ہی نہیں ہے یا انسان ہے مگر شریف نہیں تو اس کو ظاہر کرتا رہتا ہے یا کرتی رہتی ہے, یہ دونوں باتیں ہوتی رہتی ہیں. یہ تو شیطانی عمل, یہ سب شیطانی چیز ہے. آگے تفریقہ یکصفان علیہما, اور دونوں حضرات یعنی آدم اور حوا دونوں اپنے اوپر جوڑنے لگے. ایک دوسرے ایک پتے کو توڑا, دوسرا پتا توڑا, اور دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ گانٹنے لگے اور جوڑنے لگے. من ورق الجنت لیستتر بہ, یہ آدم اور شیطان کا اور جنات کا فرق ہے. کیا فرق ہے؟ کہ آدم علیہ السلام کا سطر خود حضرت آدم نے اپنے ارادہ سے اور اپنے اختیار سے نہیں کھولا, بے اختیار نکل گیا. جب بے اختیار نکل گیا تو چلو بے اختیار نکل گیا اتر جانے دو, ایسا نہیں کیا, بلکہ ہوا یہ حالانکہ بے اختیار اتر گیا یعنی جنت کی وردی اتار دی گئی. میں نے اس سے پہلے بتا چکا ہوں, میں کہہ چکا ہوں کہ جب کسی ملازم آدمی کو افسر کو وہ معذول کر دیا جاتا ہے, پہلے کہہ دیا جاتا ہے طلبا میں سے بھی کسی کا خدا نہ فلیاض باللہ اخراج ہو جائے, کہہ دیا جاتا ہے اپنی کتابیں جمع کر دو, بستر جمع کر دو, فلاں فلاں چیز بدل سے کیا جمع کر دو. یہ کہا جاتا ہے تو تمہاری وردی ہے یہ اتار کر کے اب یہاں دفتر میں داخل کر دیجیے. کہ یہ وردی جنت کی تھی, اس کو اتار لیا گیا. یہ تو یہ ہونا ضروری تھا. جب دنیا میں بھیجا جا رہا ہے تو یہاں کی وردی دنیا میں نہیں چلے گی. یہ وردی اتار دی گئی, یہ لباس اتر گیا, تو ان کا جو سطر تھا, ان کی جو شرمگاہیں تھی کھل گئی. اب حضرت آدم حضرت حوا نے دونوں نے, مرد بھی عورت بھی, دونوں تسنیہ کا صیغہ ہے تاکہ مرد بھی حضرت آدم کی اقتداء کریں, یعنی سارے مرد ہم سب انسان, اور تمام عورتیں اقتداء کریں حضرت حوا کی, کہ ایک آن کے لیے بھی اپنی شرمگاہ کو کھلا نہ چھوڑیں, اور فوراً گیا اپنے بدن کو دھانپنے لگے. ٹھیک ہے وہ وردی اتر گئی, بہت اچھا, کوئی حرج کی بات نہیں, کیونکہ یہ جنت کے بڑے بڑے پتے ہیں, یہاں سے توڑا یہاں سے توڑا, اور آگے اور پیچھے دھانپنا شروع کر دیا. یہ فطرت انسان ہے, یہ فطرت آدم ہے. میری مراد آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ فلمی اداکار عورتیں یا فلمی اداکار مرد یا ناگا باوا وغیرہ جو کہا جا رہا ہے, ناگا باوا سمجھ رہے ہیں نا, ہاں, تو یہ کیا ہے بالکل ننگ درنگ رہا کرتے ہیں. یا فلمی اداکار عورتیں بھی ننگی ہو جایا کرتے ہیں, اپنے بدن کے مخصوص اعضاء وغیرہ سب کو وہ کھول دیا کرتے ہیں. تو اب تو یہ بھی حیائی بہت زیادہ عام ہو رہی ہے. تو یہ سب شیطان کے چیلے اور چپاتے ہیں. یہ کسی معزز انسان کا, ابن آدم کا اور بنت حوا کا یہ کام نہیں ہے. یہ تفریقہ یکصفان کا کلمہ اللہ تعالیٰ ہی بتا رہا ہے. حالانکہ یہ تو قصہ ہو چکا ہے, یہ سب کو ہمارے سامنے بیان کرنے کی کیا غرض ہے؟ یہ غرض ہے, یہ فائدہ تو نہیں ہے, یہ تاریخ کی کتاب نہیں ہے. یہ تو ہم سب کو اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے کہ ایسا لباس اختیار کرنا چاہیے کہ ہمارا بدن ظاہر نہ ہو, ہمارے اعضائے مستورہ کھلے نہیں, اور اندر کے اعضائے مخفیہ ہیں وہ جھلکے نہیں. کبھی کبھی ایک آدمی ایک ایسا لباس بھی پہن لیتا ہے کہ اس کے روپ کہنے کے لیے تو کہا جاتا ہے کہ وہ لباس میں مخصوص ہے, مگر اس بدن کی ساخت اسے پتہ دیتی ہے. اس قدر زیادہ چست, اس قدر زیادہ فٹ ہوا کرتا ہے کہ بدن کا ابھار اور نشو و نما کی ہوتی ہے, سب ظاہر. یہ بھی شرعی اعتبار سے ناجائز.
یا اتنا باریک کپڑا پہنا جائے کہ بدن کے مذکور اعضاء نظر آنے لگے، یہ بھی ناجائز ہے۔ ناداہما ربہما الم انہکما عنہا تلکما الشجرہ وقل لکما ان الشیطان لکما عدو مبین بین العداوہ۔ استفہام و تقریر میں نے تو تمہیں کہا ہی تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے جو اتمام حجت کر دیا، اس کے بعد جو کام تھا حضرت آدم کا حضرت حوا کا، وہ کام تم دونوں حضرات نے کیا۔ قالا ربنا، اپنے بدن کو چھپا دیا، اس کے بعد ندامت کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہنے لگے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ مگر یاد رکھیں کہ یہ آنن فانن نہیں ہوا، آسمانوں پر نہیں ہوا، بلکہ یہ ربنا ظلمنا انفسنا کا کلمہ ان کو ملا تلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ۔ یہ کلمہ تو دنیا میں آ کر کے ایک لمبی چوڑی مدت کے بعد بھلاتا رہا اللہ تعالیٰ آدم کو اور حوا کو، اور ان کو گیا صبر نہیں آ رہا تھا، تب جا کر کے ایک مدت کے بعد اللہ تعالیٰ نے استغفار کا یہ طریقہ سکھایا۔ یہ استغفار کا طریقہ سکھایا، یہ بھی ایک مستقل اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اللہ کا رحم ہے، انعام ہے۔